بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ہے آپ کا داستان سرفراز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہمارے چینل پر۔ ذو الحجہ کے ان مبارک دنوں کی سیریز میں آج ہمارا 8واں لیکچر ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے ذو الحجہ کی فضیلت، تکبیرات، روزے، قرآن و دعا، صدقہ و خیرات، توبہ و استغفار اور والدین و رشتہ داروں کی حقوق کی اہمیت پر بات کی۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر روشنی ڈالیں گے جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، اور وہ ہے حج اور عمرہ کی فضیلت۔ ذو الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان بیت اللہ کا طواف کرنے اور حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ دونوں ہی بہت عظیم عبادتیں ہیں جن کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن۔ حج اسلام کی 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کے پاس حج کرنے کی مالی اور جسمانی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے اس شخص پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج مبرور کی فضیلت۔ حج مبرور یعنی وہ حج جو مقبول ہو اور جس میں کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اس حدیث سے حج کی اہمیت اور اس کے اجر کا اندازہ ہوتا ہے۔ حج کرنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ عمرہ کی فضیلت۔ عمرہ بھی ایک عظیم عبادت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ عمرہ سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حج کے ارکان کا مختصر ذکر۔ حج کے کچھ بنیادی ارکان ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ 1. احرام۔ حج یا عمرہ کی نیت سے خاص لباس پہننا اور تلبیہ پڑھنا۔ 2. طواف۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ 3. سعی۔ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا۔ 4. وقوف عرفات۔ 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ 5. مزدلفہ میں قیام۔ عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنا۔ 6. رمی۔ شیطان کو کنکریاں مارنا، جمارات پر کنکریاں مارنا۔ 7. قربانی۔ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا۔ 8. حلق یا تقصیر۔ سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ یہ ارکان حج کے دوران مختلف مرحلوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں انہیں چاہیے کہ حج کی نیت کریں اور اس کی تیاری کریں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک بار فرض ہوتی ہے، اور اس کے فوائد بے انتہا ہیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے انہیں چاہیے کہ وہ حج کرنے والوں کے لیے دعائیں کریں اور اللہ سے حج کی توفیق مانگیں۔ عمرہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ جب موقع ملے تو عمرہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے ذو الحجہ کے 8ویں دن حج اور عمرہ کی فضیلت اور اس کے ارکان کو مختصر طور پر سمجھا۔ یہ دونوں عبادتیں اللہ کی قربت حاصل کرنے اور گناہوں کی مغفرت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل کے لیکچر میں ہم یوم عرفہ
خاص دعا اور عبادت پر تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹ۔ جزاک اللہ خیرن۔